میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ کہتے ہیں کہ اگر وقت کی قدر نہیں کرو گے تو وقت تمہاری بھی قدر نہیں کرتا۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک اور بڑا پرابلم آپ سے جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وقت کی قدر نہ کرنا۔ ہمارا بہت سارا وقت یہ یا تو فضول ضائع ہوتا ہے یا گناہوں میں ضائع ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو ہمیں نہ صرف وقت کی قدر اور اہمیت کا اندازہ ہوگا بلکہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ کیونکہ انسان نارملی جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں نا تو تقریباً لوگ کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر لیں گے، بس یوں ہونا چاہیے، نہ میرے کو یوں بننا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ان کی زندگی کا انداز دیکھیں گے نا تو انہوں نے اپنے وقت کی کبھی قدر نہیں کی۔ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز آئے گی اور ہمیں کچھ نہ کچھ دے کر چلی جائے گی۔ دنیا میں جو اہم لوگ جن کے آپ تذکرے پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں یا جن کو لوگ مانتے ہیں، ان کی زندگی کا جو نمایاں پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ جو وقت ضائع نہیں کرتے اور شیڈول جو بنتا ہے جس کو ہم جدول بنتے ہیں، اسکیجول کہتے ہیں، اس کے اوپر پابندی کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ بڑا مطلب کہ کوئی نمایاں کام عموماً کر جاتے ہیں، زندگی کا کوئی مقصد پا لیتے ہیں، مطلب یوزفل لائف جس کو کہتے ہیں نا، یوزفل لائف گزارنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، با مقصد زندگی گزار لیتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ مشہور ہو جاتے ہیں یا وہ بہت دولت مند بن جاتے ہیں یا یہ جناب بہت زیادہ مطلب کہ وہ صاحب منصب ہو جاتے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ کامیابی صرف اس کا نام نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، مگر انسان وقت کی قدر نہ کر کے ہی اپنی قدر کھو دیتا ہے اور زندگی میں کوئی بنیادی کام کر نہیں پاتا۔ لہذا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس سے بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی آپ کوشش کیجئے گا۔ سب سے پہلے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ دو نعمتیں ہیں جن میں لوگ بہت گھاٹے میں یعنی نقصان میں، تندرستی اور فراغت، یعنی صحت اور فرصت۔ لوگ عموماً اس کی قدر نہیں کرتے۔ صحت ہو، فرصت ہو تو گھومتے پھرتے ہیں، گل چھڑے اڑاتے ہیں، ٹائم برباد کرتے ہیں اپنا، لیکن جب بیمار ہو جاتے تو کہتے ہیں کاش کہ میں کر لیتا۔ جو مصروف لوگ ہیں ان کو پوچھے تو کہیں گے کہ یار بس وہ ماضی کا وقت تھا، بڑے فارغ تھے، یا کاش کہ ہم وہ کر لیتے۔ تو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، اور مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو،
یہ بہت ضروری ہے. ہم فرصت ہوتی ہے ہمارے پاس، ٹائم ہوتا ہے، ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا. آج میں اللہ کی رحمت سے آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا، اور آپ چاہیں تو اس کو لکھ لیجئے گا. جو میں آج آپ کو کچھ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو میں کچھ لکھوا دوں، جو لکھنا چاہے وہ لکھ لے گا تو انشاءاللہ اس کے پاس چند چیزیں محفوظ رہ جائیں گی. یہ ہوئی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی. اب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اب فرماتے میں اس دن بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہوں کہ جس روز کوئی نمایاں کام سر انجام نہیں دے پاتا اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ہم جیسے ابھی تو خیر اللہ کی کرو رحمت ہے، آپ ابھی فیضان مدینہ میں بھی ہیں، مگر مدنی چینل پر بھی ایک بڑی تعداد ہے. تو آج کے دن کیا ایسا خاص کیا؟ یعنی ایک نارمل روٹین کے ساتھ تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسی خاص نمایاں تبدیلی ہمارے نامہ اعمال میں داخل ہوئی ہو، ہمارے کام میں کوئی ایسی خاص نمایاں چیز آئی ہو، آج کوئی بڑا کوئی اہم کام آپ نے کر لیا ہو، اس طرح اگر دیکھا جائے تو شاید ہم بھی یہی کہیں گے کہ نہیں یار جیسا کل گزرا تھا آج گزر گیا، کوئی نئی چیز کر نہیں سکا ہوں یا کوئی نیا میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی ہے. فور ایگزامپل میں ایک معمول ایک عام سے ایک اچیومنٹ بتاتا ہوں کہ کل تک یا تو میں سنت کے مطابق نہیں کھاتا تھا، آج میں نے سنت کے مطابق کھانا شروع کر دیا تھا. اچیومنٹ یہ آپ نے کوئی گول اچیو کیا، کوئی چیز آپ نے حاصل کی. یار کل تک میں امامہ نہیں باندھتا تھا، آج میں نے امامہ باندھ لیا. کل تک مجھے مسکراہٹ نہیں آتی تھی، آج مجھے مسکراہٹ آ گئی. آج میں اتنے گھنٹے تک میں نے مسکرا کر لوگوں سے باتیں کی ہیں. کل تک میں تلاوت نہیں کرتا تھا، آج میں نے تلاوت کی ہے. دیکھیے میں دعوت اسلامی والا ہوں، دیکھنے سننے والے مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر جمع ہیں. میری گفتگو آپ سے ایک دینی دائرہ کار میں رہے گی، اگرچہ اس طرح کی گفتگو بہت سارے ٹاپک پر کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ سے جو بات کرنے کیونکہ یہ وہ چیزیں جو مسنگ ہیں. لوگ تقوی کی طرف، نیکی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف عموماً غور نہیں کر رہے ہوتے، صرف اپنی دنیاوی اچیومنٹ کی طرف غور کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں اتنی میری انکریمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، میری سیلری بڑھی یا نہیں بڑھی، میرا یہ بڑھا یا نہیں بڑھا، میرا گریڈ بڑھا یا نہیں بڑھا، میں کار سے بڑی کار کی طرف آیا یا نہیں آیا، سائیکل سے موٹر سائیکل کی طرف آیا نہیں آیا. میں نہیں کہتا کہ اس طرح سوچنے کی اجازت نہیں ہے، اگر جائز طریقے سے سوچ رہے تو اجازت تو موجود ہے، اس کا میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس پہلو کی طرف نارملی لوگ غور نہیں کرتے. تو اب جس طرف ساری دنیا غور کر رہی ہے میں اس طرف آپ کو ترغیب دلا کر اس طرف موٹیویٹ کر کے کیا فائدہ کروں گا. میں آپ کو اسی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں جس طرف نارملی لوگ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. یعنی ایک آدمی بہت زیادہ بولتا ہے، فضول بول رہا ہے، تو اس نے اپنے اندر کیا امپرومنٹ لانی ہے کہ اب میں نے کم بولنے کی عادت پیدا کی نہیں کی، یا فضول باتوں سے بچاؤ یا نہیں بچا. تو زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر کوئی نیا گول، کوئی نئی بات، یہی چیز گھریلو طور پر بھی دیکھیں، کاروباری طور پر بھی دیکھیں، اپنی تعلیم اور تعلم کے طور پر بھی بندہ دیکھے. میں اس کی وہ الگ ایگزامپلس ہیں، وہ بھی دی جا سکتی ہیں کئی جگہوں پر. البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے ایک قول آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. آئیے اب ایک بزرگ کا میں آپ کو کیفیت بتاتا ہوں، وہ وقت کے کیسے قدردان تھے. یہ بزرگ حضرت سیدنا ابن عقیل علیہ رحمہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے کھانے کا وقت بہت معمولی رکھتے. کیا کرتے؟ کیک نما سادہ کھانا کو یہ روٹی کی نسبت اس لیے پسند فرماتے کہ روٹی کے چبانے میں زیادہ وقت صرف ہو جاتا ہے. یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے کہ روٹی چباتا ہوں تو وقت زیادہ لگتا ہے، اور جیسے کیک نما یوں جیسے لیا پانی پیا ختم، جیسے صفوف بنایا منہ میں ڈالا ختم. تو یہ چیزیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں نا. تو کھانے میں اپنے وقت کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی کہ میں کھانے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کروں. اب میں آتا ہوں آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا پریکٹیکلی چیزوں کی طرف. اوکے،
کچھ میں نے حدیث کے ذریعے، کچھ باتیں میں نے اس کے ذریعے، بلکہ ایک بڑی خوبصورت اگزامپل ہے سورہ عصر کی جب تفسیر پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، اور ایک تفسیر کے مطابق اس جس زمانے کی قسم یاد کی گئی یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظاہری حیات کا دور مبارک ہے۔ تو اس میں جو زمانے کی قسم ہے، اس کی تفسیر میں بھی کئی چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ اس میں وقت کی قدر کہ زمانے کو ایک بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کو انسان کا راس المال، کیپٹل کہا گیا۔ دیکھیں ابھی آپ وقت گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی کسی اور جگہ پر یہ وقت گزار رہا ہو، یہ وقت جو ہے نا یہ آپ کا کیپٹل ہے۔ کیا ہے؟ سرمایہ ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنا سرمایہ کہاں انویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا سرمایہ ایسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں آپ کو اچھا ریٹرن ملتا ہے، دنیا میں یہی کیا جاتا ہے، ورنہ آپ اپنا سرمایہ ایسی جگہ انویسٹ کریں گے یا اسی جگہ آپ اپنے سرمایہ کو لگائیں گے جہاں سرمایہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ باہر سڑک پر بیٹھ کر کیا ملے گا؟ یہاں بیٹھے نیکی مل رہی، یہاں بیٹھے جنت کا راستہ مل رہا ہے، یہاں بیٹھے اللہ کی رضا مل رہی ہے، نیک لوگوں کی صحبت مل رہی ہے، مسجد میں اعتکاف کی نیت کا ثواب مل رہا ہے، علم دین سیکھنے کی فضیلت مل رہی ہے، یہاں اتنا ثواب مل رہا ہے کہ جس کو اگر ہم کاؤنٹنگ کرنے کے لیے جائیں تو ایک طرح سے انکاؤنٹیبل الحمدللہ گڈ ڈیڈز یہ ہمارے مطلب نامہ اعمال میں داخل ہو اللہ کی رحمت سے۔ مگر کیا باہر چوک پر یہ ملے گا؟ کیا دوستوں میں ملے گا؟ ہوٹلوں پہ یہ ملے گا؟ وہاں الٹی مطلب کہ ہماری زندگی ضائع ہوتی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ تو اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو پکڑ نہیں سکیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ دنیاوی طور پر بھی دیکھیں فضول کی تعریف کیا ہے؟ فضول کی تعریف یہ ہے کہ جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ۔ اب آدمی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، نہ دنیا کا کام کر رہا ہے نہ آخرت کا کام کر رہا ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے نہ کسی اور کے کام آ رہا ہے، ایسے ہی ذات ہے۔ وقت دوستوں میں عموماً ایسے لوگ دوستوں میں بھی بہت وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اب میں کچھ آپ کو پریکٹیکل چیزیں بیان کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع، لیکن وہ ایگزامپل رہ گئی کہ زندگی کے ضائع ہونے کی ایک ایگزامپل یوں دی گئی ہے، وقت کے ضائع ہونے، زندگی کے ضائع ہونے، کہ ایک برف فروش، آئس برف کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، وہ دھوپ میں برف بیچ رہا تھا نا، ریڈی پر آپ نے کبھی برف دیکھی ہے نا، ریڈیو پر برف رکھی بھی ہوتی ہے، لوگ برف لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، سورج بالکل اپنی آگ برسا رہا ہے، آدمی برف لے کے جا رہا ہے۔ تو ایک ایگزامپل بیان کی گئی، تو ایک شخص کہتا ہے اے لوگو اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب برف ہے، مثال دیتا ہوں، یہ برف کی جو سیل ہے، آئس سیل، برف کی لادی جس کو عموماً کہتے ہیں، یہ 1200 روپے کی ہے۔ اس نے اس کے ٹکڑے کر کر جو بیچنا ہے، کوئی کہے گا 50 روپے کی برف دے دو، 10 روپے کی برف دے دو، اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ برف ٹوٹل جو بیچنی ہے یہ 1500 روپے کی بیچنی ہے، تو مجھے 300 روپے کا ایک برف کی سیل پر فائدہ ہوگا۔ تو اس نے ایک لمٹ بنا لی کہ میں اتنے ٹکڑے بیچوں گا، اتنا 50 روپے کا، اتنا 10 روپے کا۔ لیکن اگر برف ہی پگھل گئی، اگر برف ہی پگھل گئی، ابھی تک تو بکا ایک بھی پیس، ابھی کچھ بھی نہیں بکا، اور برف پگھل کر ہی 800 روپے کی رہ گئی، تو اس کا سرمایہ گھل گیا نا۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اگر وہ نیکی کے کاموں میں خرچ ہو گئی تو گویا کہ ایک صحیح جگہ خرچ ہو گئی، ورنہ اس کی زندگی برف سے زیادہ تیزی کے ساتھ گھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، اور اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ کلیئر ہوا یہ بات کلیئر ہوئی؟ ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ میں نے ایک بزرگ کی مثال دی کھانے کی، چلو ہم پاؤڈر نہیں کھا رہے، ہم لوگ اس طرح کا کوئی نارمل غذا نہیں لے رہے، لیکن ہم وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم وقت اپنے بریک فاسٹ پر ضائع کرتے ہیں، ناشتے پر بیٹھے، ناشتے پر بیٹھے، اور بھائی اٹھنا بھی ہے، جانا بھی ہے، نہیں بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا کھایا بیٹھے رہ گئے، رات کا کھانا کھایا بیٹھے رہ گئے۔ یعنی ایک کھانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، 15 منٹ 20 منٹ 15 منٹ، ایک مثال دے رہا ہوں، 15 منٹ 20 منٹ۔ میں ایک جگہ گیا تو پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں،
میں جگہ گیا تو وہاں اجتماع تھا اور کافی اہم لوگ جمع ہوئے تھے. اور میں بیٹھا تو وہ بیان ختم ہوا, ملاقاتیں ہو گئیں, جو نیکی کی دعوت یہ سب سلسلہ پورا ہوا. اب میں وہ کھانے کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ جہاں ہمارا منچ لگا تھا اسٹیج اس پر ہم بیٹھ گئے فرش پر, اور ہم نے کھانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر میں ہم تو کھا کر فارغ ہو گئے. اچھا میں تھوڑا سا جلدی کھا کر فارغ ہو گیا کہ میں مہمانوں سے ملوں گا, یہ چلے نہ جائیں, نیکی کی دعوت, ملاقات, اجتماع, دعوت اسلامی. اب یہ جناب یہ مجھے پھر اسلام بھائی نے کہا کہ حضور ان کو تو 1.5 گھنٹہ لگے گا. 1.5 گھنٹہ یہ کیا کریں گے؟ ہاں 1.5 گھنٹہ لگے گا. ابھی ان کے لیے یہ آیا ہے, پھر یہ کھائیں گے, پھر باتیں کریں گے, پھر یہ اٹھایا جائے گا, پھر ایک اور چیز آئے گی, پھر یہ کھائیں گے تھوڑا سا, پھر باتیں کریں گے, پھر وہ اٹھ کر جائے گا, پھر یہ آئے گا, پھر یہ بیٹھیں گے, پھر تھوڑا کھائیں گے, پھر باتیں کریں گے. یعنی جو ڈشیں اپنے دعوتوں میں جاتے تو 12 15 20 ڈشیں ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, ٹک 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 کھایا گرایا, کچھ کپڑے کو, کچھ منہ کو, کچھ داڑھی کو, کچھ ادھر ادھر ہڈیوں پر آگے پیچھے کر کرا کر آدھا گھنٹہ ہوا, لے بھائی لفافہ دیا, لفافہ لیا, دعوت سے باہر, کیا بہت کھا لیا یار, پیٹ بھر گیا یار, اپنے یوں کر کے نکل جاتا. اور وہ 1.5 گھنٹہ بھائی بیٹھ کر کو تو کھانا کھانا ہے, ترتیب کے ساتھ کھانا کھانا ہے. ویٹر ایک لگائے گا پھر جائے گا, پھر ایک لگائے گا پھر جائے گا, یہ لگائے گا, پھر جناب میٹھا آئے گا, پھر پھیکا آئے گا, پھر نمکین آئے گا, پھر تیکھا آئے گا. یہ ساری ان کی مطلب یار 1.5 گھنٹہ یہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے یار, 1.5 گھنٹہ پورا شہر بدل دیں گے یار. اپنے تو ادھر سے چلے تو 1.5 گھنٹے کے اندر تو اپنے شرعی مسافر بن جائیں گے. لیکن اچھا یہ کوئی 2-4 لوگ نہیں ہے, پورا کلچر ہے. 2-4 لوگ نہیں ہے, یہ پورا کلچر ہے جن کو 1.5 2 گھنٹے صرف اور صرف کھانے پر چاہیے. وہ ان کا کلچر ہے. ایس سچ میں کلچر پر وہ نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں کا پاس ٹائم ہے, بیٹھے ہوئے. اب وہ جو بھی بات ہو رہی ہو, میں مطلب جائز ناجائز اس طرح کی ڈسکشن آپ سے نہیں کر رہا. میں بہت سمپل سی بات کر رہا ہوں. ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, اب 15 منٹ 20 منٹ بہت ہوتی ہے. ہمارا جہاں وقت ضائع ہوتا ہے نا, میں آپ کے سامنے وہ بتا رہا ہوں. ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے کھانوں پر, کھانوں کے انتظار پر, کھانا کھانے کے بعد فضول قسم کی گفتگو پر, سیاسی اور سماجی ایسی باتیں کرتے جن کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے, نہ اپنا کو لگے, نہ تعلق ہی نہیں ہے, اپنے کری کچھ نہیں سکتے, لیکن بیٹھ کر ڈسکشن کریں گے. اچھا ایسا ہو رہا ہے آج کل, کیا ہو رہا ہے, اب تمہیں کیا لگے گا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, تو بتا تو آج کل کیا کر رہا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, نوکری بھی نہیں ہے, تبھی تو یہ باتیں کر رہا ہے. فضول قسم کا آدمی, بلکہ ابو الفضول ہے, فضول بھی نہیں ہے, ابو الفضول ہے. خود بھی فضول میں لگا ہوا ہے, اوروں کو بھی فضول کاموں میں لگا رہا ہے. نہیں یار اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے, تو اس کو یوں نہیں بولنا چاہیے, وہ اس کی بھول ہو گئی, تم سے پوچھا نہیں, پوچھتا تو بھی تم سے پوچھ کر تقریر لکھ لیتا. وہ تبصرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ بے تکی گفتگو, کوئی ہاتھ نہیں پیر نہیں, خود بھی فضول بات کرے گا اور 10-15 آدمی کو فضول لگا کر ان کا بھی ٹائم ضائع کر دے گا. آپ نے سنا ہوگا بھئی یار بہت دیر ہو گئی, سنا ہے, بلکہ آپ نے یار بہت دیر, کیسے دیر ہو گئی آپ کو؟ ٹائم آپ نے ایک ٹائم شیڈول نہیں رکھا تھا بھائی, اس کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا, اس کے بعد 15 منٹ بیٹھوں گا, اس کے بعد 20 منٹ کام کرنا ہے, ختم ہو گئی بات. جو لوگ اپنی زندگی کو اسکیڈول کے ساتھ نہیں چلاتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. جو ٹرینیں اپنے وقت پر نہیں چلتی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. جو جہاز اپنے وقت پر نہیں چلتے ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی. جو فلائٹیں کینسل ہو جاتی ہیں ان کی کوئی سیٹیں نہیں کراتا, یار یہ پتہ نہیں کب کینسل ہو جائے گی, پتہ ہی نہیں ہے. ٹرین کب لیٹ ہو جائے گی پتہ ہی نہیں ہے. دنیا میں ٹرینوں کا نظام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ٹرینوں کا نظام ایسا ہے کہ مثال کے طور پر 12 نمبر بوگی ہے میری, میں ٹرین میں جا رہا ہوں, میری بوگی نمبر 12, اسٹیشن پر ٹرین ریلوے اسٹیشن کے اوپر باقاعدہ بوگیوں کے پلیٹ فارم پر نمبر لکھے ہوئے کہ 12 نمبر بوگی یہاں رکتی ہے. یعنی اگر کسی کو مجھ سے ملنا تھا اور اس کو پتا کہ 12 نمبر بوگی میں عمران بیٹھا ہے تو اس نے ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہے, اس سے 12 نمبر بوگی کے بورڈ کے نیچے کھڑے ہو جانا ہے, عمران کی بوگی نے 12 نمبر پر ہی رکنا ہے. یہ ہم نے دنیا میں نظام دیکھا ہے. گھڑی کے حساب سے ٹرینیں چلتی ہیں, گھڑی کے حساب سے گاڑیاں چلتی ہیں, گھڑی کے حساب سے بسیں چلتی ہیں. ایک آپ ہی ہو جو گھڑی کے حساب سے نہیں چلتے ہو. آپ سمجھو گھڑی میرے حساب سے چلے گی, گھڑی آپ کے حساب سے بھی چلے گی. سیل بیل نکال دو, تھوڑی دیر کے بعد گھماتے رہو, گھڑی میرے حساب سے چل رہی ہے. موج لگ گئی, سیل ویل نکال دو, ختم کرو. پھر سیل کیوں خالی خالی سیل کا پیسہ ضائع کر رہے ہو؟ تو گھڑی آپ کے حساب سے نہیں چلے گی, آپ کو گھڑی کے حساب سے چلنا پڑے گا. اور نارملی جو نماز با جماعت کا پابند ہوگا نا, وہ انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا پابند ہو جائے گا.
یہ خصوصیت ہے. البتہ ہم ایک پہلی بات کھانے کا ٹائم رکھیں. میرے امیر سنت کا نارملی جو کھانے کا ٹائم ہے 15-20 منٹ ایک وقت ہو گیا. اس کے بعد یعنی کھانا کھا لیا, کھانا کھاتے ہوئے پھر کھانا کھانا ہے. 2-4 اس طرح کی کام کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ کھانا کھا لیا اٹھ جائیں گے. یا پھر جو ڈسکشن ہوگی نا, آپ بولو گے دسترخوان پر ہی بیٹھے ہیں, تو دسترخوان پر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں, وہی ڈسکشن ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں. وہ پہلے سے شیڈول ہے کہ یہ ڈسکشن ہم کھانے پر کر لیں گے. کھانے پر بھی باتیں ہوتی ہیں لیکن ایک ٹائم لیمٹ ہے. تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کھانے کا کہ دسترخوان پر اپنے وقت کو ضائع مت ہونے دیں. ایک شیڈول بنا لے کہ اتنی دیر کھانا کھاؤں گا اور کھڑا ہو جاؤں گا, فارغ ہو جاؤں گا میں. کلیئر ہوا؟ نہیں, آج کا جو بیان ہے نا تھوڑا اسی طرح کا ہے. آپ مجھے بتائیں کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ ادھر نہیں ہوا. تھوڑا آپ تھوڑا شامل ہو جائیں بیان میں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل میں آپ کے سامنے نہیں ایک جو چیز بیان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کام آئے گی آپ کو. کلیئر ہوا کھانے پینے کے حوالے سے؟ دوسری بات, سوئے ہوئے ہیں, اب اٹھ ہی نہیں رہے. اٹھ رہا ہوں پھر سو گئے, اٹھ رہا ہوں پھر سو گئے, اٹھ رہا ہوں پھر سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ارے بھائی اٹھ جاؤ. ہاں اٹھ رہا ہوں. او اتنی دیر ہو گئی, اٹھایا کیوں نہیں؟ ارے بھائی تو اٹھانے کے لیے کیا فوج بلاوے تمہارے کو؟ کب سے تو اٹھا رہی ہے, ماں اٹھا رہی ہے, ابا اٹھا رہا ہے, بہنیں اٹھا رہی ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے. اب وہ کر رہا ہے, وہ اٹھائے نہیں. اچھا شور بیوی پہ چڑھائے کر رہا ہے, عجیب لڑکی ہو, عجیب عورت ہو, اٹھاتی کیوں نہیں یار؟ تو کیا اٹھاوے, پانی وانی ڈالے کہ بلٹی خالی کرتے ہوئے کیا کیسے اٹھائے؟ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے؟ کرین لائے, کرین سے اٹھائے, لفٹر لا کے تم کو اٹھاوے؟ کیسے نہیں اٹھتا بھائی آدمی. اب بستر پر آدھا گھنٹہ نکال دیا آپ نے, نہ سوئے ہو نہ جاگے ہو. پتہ ہے اٹھ رہا ہوں, کوئی نیند نہیں ہوئی ہے بھائی. تو پھر الارم کیوں رکھا تھا؟ بیچارہ الارم بج کا الارم رکھ کا دم توڑ دیا. الارم فارغ ہو گیا بج گئے. یہ آدمی ہے وہ آج کل وہ سنوز آ گیا نا, الارم بجا بٹن دبا دیا, 5 منٹ کے بعد پھر بجے گا, پھر بجا, پھر 5 منٹ کے بعد پھر بجے گا. اپنا آدمی ہے الارم, تو اپنے نے رکھا ہے الارم, پھر بجے گا. اچھا تیسری دفعہ بجا, اب چوتھی بار تو بجنا ہی نہیں ہے, اب چپ ہو گیا الارم, اور یہ سوچتا رہے آدھا پونا گھنٹہ نکل گیا. اب اٹھے گا, اس کے سارا اسکیڈول ختم. یعنی اگر آپ نے زندگی کا اینڈ تک اچھا آپ نے نظام بنانا ہے تو اٹھنے کا نظام تو پرفیکٹ رکھیں. میرا امیر سنت کی عادت کریمہ یہ ہے, میں آپ کو پیر صاحب کی بات بتاتا ہوں. پیر صاحب جب آرام فرماتے تو الارم رکھتے ہیں, کم از کم 2 یا 3 گھڑیاں آپ کے پاس ہوتی ہیں. یہ ایک پرفیکشن کی علامت ہے, کیونکہ سیل ہے نا, گھڑی کس سے چلتی ہے؟ سیل سے چلتی ہے. اگر ایک گھڑی کا سیل ہی سوتے سوتے میں ختم ہو گیا تو یہ تو بجے گی نہیں. تو آپ نے نعم البدل تیار کر کے رکھا ہے. ہم لوگ ہمیشہ بندہ ہو, تنظیم ہو یا جو بھی ہو, اداروں کے اندر نعم البدل تیار کر کے رکھتے ہیں. امیر سنت نے نیند میں گھڑیوں کا بھی نعم البدل لگا ہوا ہے کہ اگر اس گھڑی نے دھوکہ دے دیا تو دوسری گھڑی بجے گی. ایسے 3 طاق عدد کی آپ نے نسبت رکھی ہے, تو 3 گھڑیاں. لیکن میں الحمدللہ کئی مرتبہ میں امیر سنت کے ساتھ مجھے آرام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. ہم ایک ساتھ ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں, تو کئی دفعہ, یہ میرے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. اب 2 بجی گھڑی, تھوڑی گھنٹی بجی, امیر سنت نے گھنٹی کو ہاتھ مار کر وہ نہیں کر. آپ کی طبیعت میں بتا رہا ہوں, آپ کی طبیعت یہ ہے کہ جیسے گھنٹی بجی نا, اب گھنٹی بجی, میری آنکھ کھلی, میری بھی آنکھ کھلی, تو امیر سنت یوں اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ یوں اٹھ کر بیٹھ گئے, اور بیٹھتے سیدھا قبلے کی طرف. بیٹھتے کیسے؟ قبلے کی طرف. اور یوں سامنے سے کھڑے نہیں ہوتے, کروٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کمر میں درد وغیرہ نہ ہو جائے. یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر اور فزیکلی پوائنٹ آف ویو پر ایک حکمت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کروٹ لے کر جیسے کہ کھڑے بیٹھ گئے, اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے. اب ٹارچ آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں نا, کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے جب سوئے ہوئے ہیں, تو ٹارچ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. پھر ٹارچ جلا کر دیکھیں گے ہاں گھڑی ٹائم پر بجی ہے, یعنی یہ بھی دیکھیں گے گھڑی ٹائم پر بجی ہے. اور اس کے بعد گھڑی بند کی. اب لیٹیں گے نہیں, امیر سنت لیٹتے نہیں ہے دوبارہ. اب اٹھنے کے بعد کے جو اوراد و وظائف ہیں
وہ پڑھیں گے. اس کے پڑھنے کے بعد اب اٹھ جائیں گے, بستر سے اٹھ جائیں گے اور سیدھا باتھ روم. یعنی پتہ ہے کہ میں نے باتھ روم میں اتنی دیر رہنا ہے, نماز میں مجھے اتنی دیر لگے گی, کھانے میں اتنی دیر لگے گی, ایوری تھنگ جو ہے نا وہ انڈر اسکیجول ہے, اور اس میں نارملی آپ کہیں مسنگ نہیں کرتے. اتنی بڑی تحریک کا جو کام ہوا ہے نا, اس میں ایک امیر سنت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے پابند ہیں. یعنی ہر چیز دیکھیں, بشری تقاضے ہونا, کوئی طبعی حاجات ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن نارملی آپ اگر کہیں ٹائم دے دیں کہ دے دیں تو پھر آپ نارملی مسنگ کبھی نہیں, آپ کے اندر ان چیزوں کی مسنگ نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. تو آپ جب, اس لیے میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں, آپ نے اٹھنا کتنے بجے؟ فار ایگزامپل آپ یہاں پر فیضان مدینہ میں, اور آپ نے اٹھنا ہے 12:26 پر, ٹھیک ہے. میری بھی عادت ہے تقریباً میں اسی طرح کا ٹائم رکھتا ہوں, 12:26, 12:41, تو 12:25, تو یوں مطلب تھوڑا 12:26, 1-2 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے, مگر تھوڑی نسبتوں کی برکتیں مل جاتی ہیں. اب 12:30 تو رکھ ہی سکتا ہے, 4 منٹ پہلے کا 26 رکھ لو گے تو کیا چلا جائے گا. تو یہ چیز, تو اب جیسے 12:26 پر آپ کو اٹھنا ہے, تو آپ 12:26 رکھیں. اب جیسے ہی بجے نا گھنٹی, بند نہ کرے اس کو, یا تو الارم, اب یہاں تو دور الارم رکھو گے تو کوئی لے کر چلا جائے گا موبائل, اور یہاں ویسے الارم کی ضرورت نہیں ہے, اتنا بڑا ادھر ہمارا اسلامی بھائی جو ہے آپ کو اٹھانے کے لیے. تو گھر پہ بھی جو دیکھ اور سن رہے ہیں, الارم رکھے تو جس وقت اٹھنا ہے نا وہ الارم رکھے, اور اب اٹھ کے بیٹھ جائیں. زندگی کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں, زندگی کا انداز پیارے سے یہ رکھو کہ آپ کو اٹھانے والا نہ ہو, آپ خود اٹھیں. یہ آج سے آپ اپنی ذات کے لیے, میری طرف سے آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں, آپ اپنی ذات کے لیے ایک چیلنج لے لیں. یہ مجھے کو اٹھائے گا نا تو جیسے آپ کو برا لگ جائے گا, یار مجھے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, میں کوئی اٹھا نہیں ہوں. یعنی نماز کے لیے مجھے کوئی نہ اٹھائے, میرے کام کے لیے مجھے کوئی نہ اٹھائے, انشاءاللہ مطلب میں خود اٹھ جاؤں گا, میں سیلف. تو آج سے یہ بھی آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم خود اٹھیں گے, ہمیں کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے. ایک آدمی کے سر پر ٹینشن ہوتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اٹھائے بغیر آپ نہیں اٹھتے تو اکیلے میں نمازوں کا کیا کرو گے, قضا کرو گے, جہاں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. الارم بیچارہ تھک جاتا ہے آپ کو اٹھا, وہ تو تنگا ہے, الارم تو یہ جا بھی کہیں بھی نہیں سکتا نا, آپ کے ساتھ ہے. تو آپ یہ آج سے عادت بنا لو کہ ہم خود اٹھیں گے. طے ہو گیا. تو بستر پر بندہ وقت ضائع کرتا ہے, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ آپ کے 24 گھنٹے میں آپ نے کہاں ضائع کر دیا؟ بستر پر. آدھا پونا گھنٹہ بستر پر نکل گیا. اچھا, اسی طرح آج کل بدقسمتی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, بستر پر گئے, اب ٹائم تھا سونے کا اور موبائل لے کر بیٹھ گئے. ہے ایسا ہے؟ اب وہ ٹائم جو آپ کا سونے کا تھا نا, آپ نے دے دیا موبائل کو, آدھا پونا گھنٹہ وہاں نکل گیا, آدھا پونا گھنٹہ اٹھنے میں نکل گیا, آدھا پونا گھنٹہ سونے میں ضائع کر دیا, آدھا پونا گھنٹہ آپ نے کھانے میں دیر سے سویر بیٹھ بٹھا کر ادھر ادھر کی باتیں کے ضائع کر دیا. ٹوٹل کتنا ہوا؟ 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے. پتہ چلا آپ کو؟ 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے. آپ نے 2 سے 2.5 گھنٹے کا وقت یوں ہی نکال دیا. اچھا, اب ایک نیا آئٹم آیا, تھوڑے پڑھے لکھے بھی نہیں کہوں گا, تھوڑے کھاتے پیتے لوگوں میں, ان کا باتھ روم بڑا عجیب ہوگا, باتھ روم میں جاتے 2 گھنٹے سے پہلے نکل دینی ہے. اب وہ 1.5 گھنٹہ, اب ایک عام آدمی جاتا ہے باتھ روم میں 10-15 منٹ لگتی ہے, نانا دھونا کر کے سیدھا باہر. اب وہ 1.5 2 گھنٹے باتھ روم میں لگ گیا. اب اتنا مطلب لاکھوں لاکھ روپے کا, کروڑ روپے کا باتھ روم بنا ہے, اس کو وصول کرے گا تو روز کے 1.5 2 گھنٹے باتھ روم میں دے دے گا. تو یہ گیا باتھ روم میں ٹائم. اور دوسرے بعض اسے ہوتے ہیں, عام آدمی بھی باتھ روم میں جاتے نکلتے نہیں ہیں. میں چونکہ سفر میں ہوتا ہوں تو مجھے بعض اوقات تجربہ ہے اس چیزوں کا, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, کئی چیزیں میری آنکھوں دیکھی ہوئی ہیں کہ یار کتنی دیر لگتی ہے, 1-1 1.5 گھنٹہ باتھ روم میں. عام آدمی 1-1 گھنٹہ باتھ روم میں. اچھا, اندر باتھ روم ہے تو باتھ روم اتنا سا ہے, تو 1.5 گھنٹہ اندر کیا کر رہا تھا 1.5 گھنٹہ اتنے سے باتھ روم میں؟ اور پانی ضائع کرے گا, یا اس کو سکون نہیں ملتا ہے, وسوسے کا شکار ہے, اللہ بہتر جانتا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے.
4 5 بوتلیں رکھی ہوئی ہے، شیمپو کے الگ ہے، نہ اس کی الگ ہے، نہ اس کی الگ ہے. تو یہ سب ہے. تو یوں تو باتھ روم میں نکال دیا اس نے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ الگ، کھانے میں نکال دیا الگ. یہ جگہیں ضائع ہو رہی ہیں ہمارے بعد. کیلکولیشن لیں، ایک ایک منٹ کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے کہیں کہ اللہ پاک ہے، کہیں سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ. گھڑی دیکھ کر کہیں. گھڑی ہے ہاتھ میں؟ نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہاں چلو ادھر گھڑی ہے. کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کو 4 5 سیکنڈ لگے، میں نے 3 بار سبحان اللہ کہہ دیا، جنت میں 3 درخت لگ گئے ہوں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے، اس کی رحمت سے. یہ ہے وقت، یہ ہے وقت کی. میں نے آپ کو وقت کی اہمیت بتانے کے لیے ایک عمل کیا کہ یہ وقت ہے کہ آپ اسی وقت کو روڈ پر کھڑے ہو کر فضول کاموں میں، عشق مجازی کے نام پر، تو سوشل میڈیا کے نام پر، تو موبائل کے نام پر، تو اس کے نام پر، دوستوں کے نام پر، تو ہوٹل کے نام پر، تو پان کی دکان کے نام پر، تو فلاں کے نام پر آپ اس وقت کو جو ضائع کر رہے ہو. سوچو کہ آپ اس وقت کو بچا کر کتنے جنت کے درجے بلند ہو سکتے تھے آپ کے، کتنی دنیا اور آخرت کی کام کی باتیں کر سکتے تھے آپ. صرف وقت ضائع کیا. تو اب موبائل پر آپ کے آدھے پونے گھنٹے کے گھنٹے کا لے لو، ادھر سوشل میڈیا پہ، ادھر خدا نخواستہ کوئی اور چیز دیکھنے میں لگ گئے، آدھا گھنٹہ اس میں نکل گیا. اور چیز دیکھنے میں لگے تو پونا گھنٹہ اس میں نکل گیا. میرے ایسا لگتا ہے کہ آج اس دور میں کام کا آدمی بھی 4 5 گھنٹے تو خالی ادھر ادھر ضائع کر دیتا ہے. تو آپ زندگی کے 4 5 گھنٹے ضائع کر رہے ہیں. اگر 5 گھنٹے آپ ضائع کر رہے ہیں روز کے، یا 4 گھنٹے چلے، میں آپ کو تھوڑا نیچے لیا تو 4 گھنٹے بیکار فضول ضائع کر رہے ہیں آپ روز کے، تو 4 گھنٹے تو 10 دن میں کتنے ہو گئے؟ بولو 40. 20 دن میں کتنے ہو گئے؟ بولو 80. اور 30 دن میں کتنے ہو گئے؟ 120. آپ نے ایک مہینے میں 120 گھنٹے ضائع کر دیے. کتنے؟ 120 گھنٹے آپ نے ایک مہینے میں ضائع کر دیا. اب 120 گھنٹے کا حساب کون دے؟ تھوڑا سوچو آپ یار. 120 گھنٹے کس کو بولتے ہیں؟ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ایک دن میں. ایک دن میں کتنے گھنٹے؟ 2 دن میں، 3 دن میں 72، 4 دن میں کتنے؟ 96، اور 5 دن میں 120. گویا کہ آپ نے مہینے میں، ایک مہینے میں 5 دن اپنے ضائع کر دیے. کبھی یہ ایوریج نکالی؟ کبھی یہ پرسنٹیج پہ غور کیا؟ ایک مہینے میں آپ نے 5 دن ضائع کر دیے. کتنے مہینے؟ ایک سال میں 12. اب کرے 12 سے 10 ہو گئے، 10 سے کرے تو 50 دن ہو گئے، اور 60 ہو گئے. 365 دنوں میں سے آپ نے 60 دن اپنے صرف ضائع کیے ہیں. 2 مہینے آپ نے ضائع کر دیے. 60 دن کے کتنے ہو گئے؟ 2 مہینے. اب آپ کے ہاتھ میں کتنے رہ گئے؟ 10 مہینے. 10 مہینے میں آپ 8 گھنٹے سونے میں گزار دیے. وہ ضائع چلو نہیں کہتا، لیکن اس میں بھی کوئی کام تو وہاں نہیں ہے نا. مدنی سوچ ہوتی تو آپ سونے سے پہلے نیت کر لیتے کہ عبادت و قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، تو سونا بھی عبادت ہو جاتا. مگر وہ 8 گھنٹے یوں ہی نکل گئے آپ کے نا. کچھ نہیں ہے. اٹھے تو یہ ساری چیزیں ملا جلا کر 10 گھنٹے تو ہمارے یوں ہی نکل جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کے گاڑی میں ٹرانسپورٹ کے اندر ہی 8 10 4 2 3 گھنٹے روز کے نکل جاتے ہیں. تو اب رہا کیا ہاتھ میں؟ پھر ہم کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. کچھ اس لیے نہیں ہو پا رہا، کیلکولیشن نہیں ہے ہماری. اچھا ایک اور بات یہاں اپنے وقت ضائع کرتے ہیں، جذباتیت. آپ بولو کہ جذباتیت میں کیسے وقت ضائع ہوتا ہے؟ جب بندہ جذباتیت میں آتا ہے نا
تو بس بحث کرتا رہتا ہے، ڈانٹتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، سر چکراتا رہتا ہے، اس سے پنچا تو اس سے پنچا تو اس سے لگی ہوئی تو اس سے بجھی ہوئی، یہ سب لگی رہی تھی۔ اب اس بحث مباحثے کے اندر، جذباتی پن کے اندر غلط فیصلے کرتے ہوئے، الجھتے ہوئے اس کے نہ جانے کتنے گھنٹے ضائع ہو گئے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پاس وقت ضائع ہونے کی پوری لسٹ ہے، لسٹ کہ ہم کہاں کہاں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح تنہائی اختیار نہ کرنے کی عادت بھی وقت کو ضائع کرواتی، یعنی لوگوں میں رہنا ہے، دوستوں میں رہنا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا اس کے ساتھ بیٹھنا، کوئی کام نہیں ہے۔ ایک جملہ شاید آپ کے کانوں میں سنا ہوگا، ہاں بھائی کہاں ہو، آؤ نا یار گپ شپ لگا دیں۔ سنا ہے کبھی یہ جملہ؟ کس کس نے سنا ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، میں نے نہیں کہا آپ کہتے ہو، سنا ہے نا؟ آؤ یار گپ شپ لگا دے۔ بھائی گپ شپ لگانے کا ٹائم ہے کوئی؟ ہم کو گپ شپ لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یار، بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے؟ بھائی کیوں گپ شپ لگاؤ گے؟ قرآن پڑھو، فرض علم سیکھو، اور حقوق ادا کرنے وہ ادا کریں، کو دنیا اور آخرت کو فائدہ دینے والا کام کرے، گپ شپ لگائیں گے؟ ارے بھائی وہ پہلے ٹیلی فون کا انکمنگ کے بھی پیسے تھے، آؤٹ گوئنگ کے بھی پیسے تھے، اب جب سے انکمنگ فری ہو گئی تھی تو کون آ رہا ہے، اب آؤٹ گوئنگ بھی سستی ہو گئی ہے، سب کچھ سستا ہو گیا، اب لگے رہو بات پر۔ پہلے آیا تھا لیٹ نائٹ آپشن، آیا تھا رات کو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، رات بھر باتوں میں نکال دی، نیٹ سستا ہو گیا، رات بھر نیٹ پر نکال دیا۔ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، کس طرح ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کتنا کچھ پڑھنے کا انسان کی زندگی میں۔ اسی طرح ایک اور وجہ جس کی وجہ سے انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ بھائی کچھ کام کسی اور سے کروا لیا کرو، یہ میں جنرل پوائنٹ آف بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہت سارے لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ ہر کام خود کرنے جانا ہے، ہر کام خود کرنا ہے، ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، اس سے افراد بھی نہیں بنتے، نعم البدل بھی نہیں بنتے، اور اپنا وقت بھی بہت سارا لگ جاتا ہے۔ جو کام کوئی اور کر سکتا ہے نا، اس کو دے دیں، وہ کام کرے جو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے وہ وقت بچے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جہاں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، بے جا تجربات۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، حافظ ملت علیہ رحمہ کا تو میں نے قول پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنے وقت کو بچاؤ۔ کسی نے تجربات سے فائدہ اٹھا لیا ہے، کہ تجربہ کر چکا ہے، تو ہم کو تجربہ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے وقت کو بچائیں۔ اسی طرح تیز شدہ وقت پر کام ختم نہ کرنا، جیسے میں نے کھانے کی مثال دی، اگر کوئی اس میں سست آدمی بڑا پریشان ہو، اب ایگزامینیشن میں ہم دیتے نا پیپر، 3 گھنٹے کا پیپر ہے، وہ سست ہے، 3 گھنٹے میں یہ ایک سپلیمنٹ ہی نہیں بڑھتا، دوسری کہاں سے بڑھے گا؟ تو ہر چیز سست روی درست نہیں ہے، کاہلی درست نہیں ہے، معتدل مزاج ہونا چاہیے، بیلنس کے ساتھ مزاج ہونا چاہیے، اور کام کو اس کے وقت میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے وقت میں اللہ نے چاہا تو برکت بھی آئے گی اور فائدہ بھی ہوگا۔ مقبول بننے کا ایک برا شوق ہے، بعضوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں مقبول ہو جاؤں۔ اچھا وہ ایک کام کرتے ہیں، ارے نہیں یار یہاں مقبولیت کم ہے، ادھر چلا جاتا، ادھر کرتے ہیں، یار یہاں مقبولیت کم ہے، تھوڑی دیر مزہ آتا ہے، پھر یار ادھر مقبولیت زیادہ، ادھر چلے جاتے ہیں۔ وہ مقبول ہونے میں ہی گھوم رہے ہوتے، کوئی زندگی میں نمایاں کام نہیں کر پاتے۔ جیسے بعض ہوگا تو یار یہاں پیسہ زیادہ ہے، وہاں جاتے، پھر وہاں یار یہاں پیسہ زیادہ ہے، نہیں یار وہاں پیسہ، زندگی میں کوئی بنیادی کام نہیں کر پاتے، کہیں بھی نہیں ٹک پاتے، بھاگ رہے ہوتے، گھوم رہے ہوتے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک مثال دی ہے، جو مکھی، شہد کی مکھی کی مثال دی ہے، جو شہد کی مکھی ایک پھول کو چومتی ہے نا، وہی شہد نکالتی ہے۔ ہر پھول پر بیٹھنے والی مکھی شہد نہیں نکال، وہ رس کیسے چوسے گی؟ اس لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جس طرح باغ میں ایک مکھی، شہد کے مکھی آ کر ایک پھول کو چن لیتی ہے، ایک پھول کا چناؤ کر لیتی ہے، ایک پھول کو چوائس کر لیتی ہے کہ یہ پھول ہے، سلیکٹ کر لیتی ہے، پھر اسی پھول پر بیٹھ کر وہ رس کو چوستی ہے، اور وہاں جا کر وہ شہد اس کا نکلتا ہے، شہد بنتا ہے۔ تو آپ فرماتا اگر یہ ہر پھول پر بیٹھنا شروع کر دینا تو اس کو رس نہیں ملے گا، وہ شہد بھی وہ عجیب و غریب معاملہ ہو جائے گا۔ لہٰذا
یکدر گیر محکم گیر، ایک فیلڈ پکڑیں. یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں ایک فیلڈ پکڑیں. کاروبار کے اندر بھی سوچ سمجھ کر ڈالے پہات، ورنہ آدمی 2 سال ادھر 3 سال 4 سال ادھر بیٹھے بیٹھے 35-40 سال تو قریب سے فیلڈ ڈھونڈنے میں نکال دیے. سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے، سوچ سمجھ کر کریں، پھر اسی میں رہیں. ایریا سلیکٹ کریں، وہیں پر رہیں. بار بار چیزیں بدلنے سے، طبیعتیں بدلنے سے، شعبے بدلنے سے، اپنی سوچوں کو یوں بدلنے سے میرے پیارے سامنے میرے پیر صاحب نے ایک تحریک لے کر چلے، دعوت اسلامی. آج دیکھیں دعوت اسلامی کہاں ہے. آپ کے سامنے میں نے کرنٹ اگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. 1981 میں دعوت اسلامی، ورنہ بعض لوگ ہوتے کبھی یہ انجمن بناتے، کبھی وہ انجمن بناتے، کبھی یہ ادارہ بنا، کبھی وہ ادارہ بنایا. یہ مختلف ادارے بناتے رہتے، بیچارے کبھی کوئی نمایاں کام کر نہیں پاتے جس سے اب کہے کہ یار کوئی بڑا کام ہو گیا. لیکن کوئی ایک چیز کریں ہو جائے. ایک مدرسہ بناتے، ایک دارالعلوم بناتے، ایک جامعہ بناتے ہیں، جیسے اپنے جامعۃ المدینہ ہے بناتے، بس اس میں ہو جاتے، علماء نکلتے رہتے، اس کی شہرت مل جاتی ہے. آپ اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کر مشورہ کریں، تجربے کار آدمی سے مشورہ کریں، چاہے کاروبار کا کریں، کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. مگر زندگی کو امتحانات، یعنی بار بار آپ اپنے آپ کو تجربات کے بھٹی میں ڈالتے رہیں گے تو کبھی کچھ نہیں بن سکیں گے. تو یہ بعض لوگوں کو بس شہرت کا شوق ہوتا ہے، یار وہاں جاؤ وہاں شہرت زیادہ، وہاں جاؤ وہاں شہرت زیادہ، بیچارے کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو بیجا شہرت کا بیجا شوق یہ کتابوں میں لکھا ہے. یہ بھی انسان کو وقت ضائع کرواتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی کارۂ نمایاں انجام نہیں دے سکتا. بعض اوقات لوگ زیر دباؤ رہتے ہیں، ہر بار ذہن پر بہت تاری رہتا ہے. وہ پھر پتہ ہے ان کی لینگویج کیا ہو یار، وقت نہیں ہے. یہ کتابیں میں نے پڑھا ہے کہ جو بار بار وقت نہ ہونے کا روتے ہیں نا، ان کے پاس واقعی وقت نہیں ہوتا. کیونکہ جتنی دیر یہ وقت نہ ہونے کا رو رہے ہیں نا، اتنی دیر یہ 10 کام کر چکے ہوتے. اس لیے کہتے ہیں بیزی رہیں مگر ایزی رہیں. کیا سمجھے؟ بیزی رہیں مگر ایزی رہیں. صرف ایزی رہیں گے نا تو فضول میں پڑ جائیں گے. بیزی رہیں گے، ایزی نہیں رہیں گے تو اپنا بھی دماغ کا کھانا خراب کریں گے، کسی اور کا بھی کریں گے. تو یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو زندگی میں یہ اللہ نے چاہ تو بہت کام آئیں گے. ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. وقت کو ضائع بستر پر نہیں کرنا، دوستوں میں فضول بیٹھ کر نہیں کرنا، لانگ ڈرائیونگ کے نام پر نہیں کرنا، ایسی کوئی چیز نہیں کرنی. آپ اپنے شیڈول بنا لیں. ماشاءاللہ لوگ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کی چیزیں رہ جاتی ہیں، ورد و وظائف رہ جاتے ہیں، اوراد و وظائف رہ جاتے ہیں، تلاوت رہ جاتی ہے، ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا. ایسے مصروف لوگ ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کہیں آدھا گھنٹہ دے دیں تو آگے کے کام نہیں ہو پاتے. اللہ نے چاہ تو اپنے وقت کی قدر کر لیں گے. تو اب کون کون نیت کر رہا ذرا یہ بتا دیں، کون؟ اس کے لیے بنیادی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو با جماعت نماز کے عادی بنائیں. اور جس سے با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ چاہیے، اس کو چاہیے کہ با وضو رہنا سیکھ لے. با وضو رہنے کی ایک برکت یہ ہے کہ اس کو تکبیر اولیٰ مل جاتی ہے. تو با وضو رہنے کی عادت رکھیں کہ میکسیمم با وضو رہیں زیادہ سے زیادہ، اور جماعت کے پابند بنیں گے انشاءاللہ دیگر کئی چیزوں کے آپ وقت پہ پابند بن جائیں گے. اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. جہاں ٹائم نہیں دیا ہوا وہاں ٹائم نہ دیں، اس کو نیکسٹ ٹائم دیں. جس کو دیا ہوا ہے اس کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.